الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں ان اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے صلاۃ یعنی نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے لے کر اور رات کی تاریکی آ جانے تک نماز قائم کیجیے۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی قائم کیجیے اور اس میں قرات کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور قرآن فجر میں پڑھا جانا یہ مشہود ہے، یعنی اس میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے کا اور وقت پر ادا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ سورج کے غروب زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک صلاۃ قائم کیجیے، تو اس میں کتنا وقت آ گیا؟ 4 وقت آ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی قائم کیجیے اور اس میں قرات کیجیے، تو فجر کی نماز بھی آ گئی۔ تو قرآن حکیم سے بھی صلاۃ قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کیسے عمل کیا وہ ہمارا آپ جانتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ قرآن کا فجر میں پڑھنا یہ مشہود ہے، یعنی حاضر کیا گیا ہے۔ کیا حاضر کیا گیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں ملائکۃ اللیل اور ملائکۃ النہار، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک اتر رہے ہوتے ہیں اور ایک چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک یہی وقت ہے جس میں دونوں طرح کے فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو جو رات کے فرشتے انسانوں کی اعمال لے کر جا رہے ہیں، رجسٹر لے کر جا رہے ہیں، اس میں سب سے آخری چیز کیا لکھی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز۔ اور جو لوگ اتر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں پہلی چیز کیا لکھی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز۔ بندوں کے اعمال ریکارڈ ہو کر جا رہے ہیں نا، تو جب لے کر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا لکھ رہے ہیں بندوں کا؟ فجر کی نماز۔ اور جو لے کر جا رہے ہیں اس کی رجسٹر میں آخری چیز کیا لکھی ہوئی ہے؟ فجر کی نماز۔ جو حاضر ہے وہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ فجر کی نماز رات کے جو دیوان کس کو کہتے ہیں؟ رجسٹر کو، آخری چیز ہے، اور دن کے سب سے پہلی جو چیز لکھی گئی بندے کی وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ اب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کی شروعات اور آخر میں یہ لکھا نہیں گیا ہے۔ پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے، فجر کی نماز خاص طور پر۔ اگر آپ اول وقت میں یعنی پہلے وقت میں فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو قرات کیسے لمبی کریں گے؟ قرات لمبی کیا کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرات لمبی کریں گے یعنی لمبی قرات پڑھیں گے تو جبھی تو شروع وقت میں پڑھیں گے جبھی ادا ہوگا، اور اگر آخر وقت میں پڑھیں گے تو فوراً اجالا ہو جائے گا، تو اس میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سماک بن حرب یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کان یخفف الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھتے تھے، نماز کو ہلکی کرتے تھے۔ ولا یصلی صلاۃ ہؤلاء، یہ ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یعنی جس وقت سوال کیا گیا وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن ہلکی پڑھتے تھے۔ کتنی ہلکی ہوتی تھی آپ کی نماز؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابی نے مجھے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الفجر، فجر کی نماز میں آپ قاف والقرآن المجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قاف کی تلاوت۔ جہاں سے ہم نے بتایا یہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ مفصل ہے نا، طوال مفصل بتایا تھا سورہ قاف سے سورہ نبا تک، یہیں سے شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے، اور بعض علماء نے سورہ حجرات بھی شامل کیا ہے سورہ قاف سے۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں
سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم۔ یہ سورت 50ویں نمبر کی سورت ہے قرآن میں، اور اس میں کتنی آیت ہے؟ 45 آیت ہے، 45 آیت ہے۔ اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں یا تو یہ تلاوت کرتے تھے یا اسی مقدار کی اور صورتیں ملایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ سورہ قاف سے سورہ نبا تک جو بھی صورتیں درمیان میں آتی ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 458 نمبر کی حدیث۔ ایک اور روایت اسی میں ملی ہوئی ہے، سماک بن حرب کہتے ہیں کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قاف والقرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی تھی؟ ہلکی ہوتی تھی۔ ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ارکان کو بڑے اطمینان و سکون سے ادا کرتے تھے۔ آپ کی قیام بھی بڑے اطمینان سے ہو رہا ہے، رکوع بھی بڑے اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدے بھی بڑے اطمینان سے ہو رہے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نماز نبوی، ایک ہوتا ہے نماز منوی۔ نماز نبی اس نماز کو کہتے ہیں جو نبی کے طریقے پہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز منوی اس نماز کو کہتے ہیں جو من سے پڑھی جاتی ہے، اپنے من کی نماز منوی ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبوی ہوتی ہے۔ تو ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں کہ نماز منوی پڑھتے ہیں؟ تو نماز نبوی پڑھنا چاہیے، وہ نماز زیادہ جو ہے سنت کے قریب ہوگی، وہی نماز زیادہ اجر میں بھی اجر کی مستحق بنے گی اور قبول بھی ہوگی۔ تو بہرحال ہم یہاں تذکرہ یہ کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت مختلف دروس میں ہم نے بتایا۔ فجر میں یہ ہوتا تھا، 45 آیت کی سورت کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو لمبی کیوں ہوتی تھی اس کی حکمت آپ کو بتا دی گئی ہے۔ بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز کی پابندی، فرشتہ چلا گیا رجسٹر لے کے، اب آپ کا نام درج نہیں ہونے والا ہے۔ اب وہ فرشتے جو آزو بازو ہے وہی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو فرشتے اعمال لے کر جا رہے ہیں ان کے رجسٹر میں نام نہیں لکھا ہوگا، ہے نا، کیونکہ فجر کی نماز پڑھی نہیں تو کیسے لکھا ہوگا؟ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا۔ ایک تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ الحمدللہ فجر کی نماز کی پابندی کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم ان کو جگا کر لائیں۔ نہیں، ذمہ داری ہے کہ نہیں ہماری؟ آپ لائیں نماز۔ ہر شخص کم سے کم، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری لے لے کہ میں آؤں گا اور ایک ساتھ میں لے کر آؤں گا، میں آؤں گا اور ایک ساتھ میں لے کر آؤں گا۔ تو دیکھیے کتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ نماز اقامت صلاۃ میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب ہے نماز خود بھی پڑھنا ہے اور نماز کی طرف دعوت دیتے ہوئے آنا ہے۔ تو کچھ لوگوں پر تو دوسروں کو بلانا واجب ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو ماتحت آپ کے ہیں، جیسے بچے 7 سال کی عمر سے آگے ہو گئے ہوں اور 10 سال ہو گئے، تب تو فرضی ہے۔ آپ نے منع کیا اور آپ نے نہیں لایا تو آپ اس کے بھی جواب دے ہوں گے، اپنے جواب دے تو ہوں گے، اس کے بھی جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، بچ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں کتنا بھی کچھ بچوں کے لیے کیا ہو آپ نے، صلاۃ کے لیے اٹھایا نہیں، لے کر نہیں آئے، بھلے اسکول کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے، سب کے لیے جگایا ہو، وہ اللہ پوچھے گا نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ صلاۃ کے لیے جگائے تھے، لے کر آئے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے بھی خسارے میں جا سکتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی خسارے میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا جو واجبی حقوق ہے دوسروں کے وہ آپ نے ادا نہیں کیے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ خود بھی فجر کی نماز ادا کریں، وقت پر ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ دیکھیے نماز ادا ہو بھی گئی تو ایک تو جماعت سے نہ ادا کرنے کا گناہ ہوگا، جماعت سے ادا کرنے کا گناہ ہوگا کیونکہ بہت سخت وعید ہے اس پر۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ خود اکیلے پڑھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نہیں لاتے اور گھر والوں کو نہیں جگاتے، اور جن کی شادی ہو گئی ہو تو اپنے گھر میں بیویوں کو جگائیں، ان کو نماز پڑھائیں، ان کی ذمہ داری ہے ان پر۔ تو یہ دھیان رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
خصوصی طور پر نماز کی پابندی اور دوسروں کے ساتھ نیکیوں میں تعاون، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھا جذبہ رکھیں، اچھی نیت رکھیں، نمازی بنائیں، معاشرے میں نمازی بڑھے، بے نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے۔ ہم اپنے معاشرے میں بے نمازیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارا عمل ہی منتقل ہو رہا ہے نسلوں میں۔ ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے؟ منتقل ہو رہا ہے نسلوں میں۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمارا بچہ نمازی بن جائے، نمازی نہیں بنے گا الا ما رحم ربی، اللہ جس پر رحم کر دے۔ ورنہ ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ بیٹا نماز بہت ضروری نہیں ہے، اسکول جانا پہلے ضروری ہے، کالج جانا پہلے ضروری ہے، پہلے اٹھو، تیار ہو، کالج جاؤ۔ اٹھ جائیں گے اس کے لیے، اسکول کے لیے اٹھ جائیں گے، اچھی بات ہے، پڑھائی کے لیے کوشش کرنا اور ایجوکیٹڈ بننا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسے ایجوکیشن سے کیا فائدہ جو رب کی ناراضگی سے شروع ہوتا ہو؟ رب کی ناراضگی سے شروع ہوتا ہو ایسی صبح کی کیا فائدہ؟ تو لہٰذا اس پر بھی دھیان دیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں نماز پڑھنے میں۔ ہر نماز کے لیے آپ کوشش کریں کہ میں کسی کو لے کر آؤں، پھر آپ دیکھیے ہماری مسجد انشاءاللہ مکمل بھرے گی، خیر برکت سماج میں اترے گا، ایک دوسرے سے جو حسد، جلن، کینہ، کپٹ ہے وہ نکلے گا، وہ ختم ہوگا، دشمنیاں ختم ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے جب کو جوڑ دیتی ہے نا۔ چلیے نماز پڑھ لیں، بولتے رہیے، کب تک بولیں؟ مرتے دم تک بولتے رہیے، لیکن بولتے رہیے، لے کر آئیے، کبھی کھینچ کر لے کر آئیے، کبھی موبائل سے یاد دلائیے، کبھی کسی اور ذریعے سے یاد دلائیے، لیکن لے کر آئیے، بہت ضروری ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔